بخوشی. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب، السلام علیکم. چراغ ہمیش نظم گیان نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں. یہ نشست ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مشاعرہ رکھا جائے اور ہم نظمیں اور غزلیں سب سنیں، لیکن نظم گیان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم منتخب شعراء کی کچھ نظمیں سنیں، ان کو سمجھیں اور اس کا تجزیہ کریں، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ نظم جو ہے اب کن انتقائی مراحل میں ہے. تو میں خوش آمدید کہتی ہوں تمام دوستوں کو. اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایک آج ہم سب دعا بھی کرتے ہیں اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ سحر انصاری صاحب معروف شاعر، سینئر شاعر، ان کی اہلیہ کا آج صبح انتقال ہو گیا ہے. ان سب اس کا ہمیں دلی صدمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اہلیہ کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے خاندان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ دے. آمین. اور ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آج جو پروگرام میں جن شعراء کو ہم نے زحمت دی ہے کہ وہ اپنی نظمیں سنائیں گے، وہ ہیں ان کے نام ہنا قریشی، ہاشم بلال اور صنوبر الطاف. یہ تینوں شاعر نئے لکھنے والوں میں ہیں، اور ان کی شاعری جیسے ہنا قریشی ہیں، وہ ہماری نئی شاعرہ ہیں، نئی نظمیں لکھ رہی ہیں. ہاشم بلال نے نثری نظم کے حوالے سے مقالہ بھی لکھا ہے، ان کا مقالہ بھی تیار ہے اور خود بھی اچھی نظمیں لکھ رہے ہیں. صنوبر الطاف جو ہیں وہ نظمیں بھی لکھ رہی ہیں، افسانے بھی لکھ رہی ہیں. تو یہ جو ایک ہمارے ساتھ آج موجود ہے، جو ایک گلدستہ موجود ہے، وہ ان تینوں کی صورت میں موجود ہے، اور صدارت کر رہے ہیں احمد مبارک صاحب. نظم اور غزل دونوں حوالوں سے بہت خوبصورت، بہت اچھی غزلیں کہتے ہیں، بہت اچھی نظمیں کہتے ہیں. ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست قبول کی. تو پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ 3 دور ہوں گے پروگرام کے، جس کو اس میں ہر دور میں جیسے ایک شاعر جو ہے پہلے نظم پہلے دور میں سنائے گا، پھر دوسرا شاعر سنائے گا، پھر تیسرا. اس طرح سے ہوگا. ایک دور کا اختتام ہوگا، پھر دوسرا دور ہوگا، پھر اس طرح سے تیسرا دور ہوگا. صاحب صدر کی مرضی ہے کہ وہ پہلے دور کے بعد نظم اپنا تجزیہ دے دیں یا آخر میں دے دیں. اس طرح سے ہوگا، اور ہم جب وہ تمام نظمیں سن لیں گے تب وہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے، تجزیہ کریں گے نظموں کا، اور پھر ہم ان سے بھی درخواست کریں گے کہ ان کی نظمیں سنیں. تو اچھا، اس سے پہلے اگر ناجیہ موجود ہیں تو پچھلے پروگرام کی رپورٹ نجمہ منصور صاحبہ نے تیار کی تھی. نجمہ منصور کی طبیعت ناساز ہے، تو ناجیہ جو فہیم اقبال جوزی بھی پروگرام ہوا تھا، ہم نے پچھلے ہفتے سیٹرڈے کو کیا تھا. آپ اگر اس کی رپورٹ آپ پڑھ رہی ہیں اس کی رپورٹ؟ ناجیہ جی مجھے اگر 1 منٹ دے دیں، کیونکہ وہ فیس بک پہ لائیو جانے میں تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز ہو رہی ہیں، تو اگر آپ 1 منٹ دیں گے مجھے تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. جسٹ میں آ رہی ہوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. میں جدید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیٹ بھی چالو. جی السلام علیکم سب دوستوں کو. جی جی
वालेकुम अस्सलाम। पढ़े नाजिया जी आप। हाँ जी, साहिब सदर की इजाज़त के साथ चिराग हमेश तख्लीकी और तनकीदी फोरम, जिसका इजलास 11 जनवरी बरोज़ हफ्ता 2025 को रखा गया था। इसका उन्वान था इकबाल फ़हीम जोज़ी की याद में। ये रिपोर्ट नजमा मंसूर की बनाई हुई है और हम इसको अपने जूम पे भी शेयर कर चुके हैं और हम इसको अब पढ़ भी रहे हैं। चिराग हमेश तख्लीकी और तनकीदी फोरम के ज़ेर एहतमाम इकबाल फ़हीम जोज़ी की याद में 11 जनवरी 2025 को एक नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत के लिए जनाब अली मोहम्मद फर्शी को दावत दी गई, मगर इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से वो ऑनलाइन ना हो सके। इस नशिस्त में बहैसियत मेहमान खुसूसी जनाब सरमद सहबाई ने शिरकत की। गुफ्तगू करने वालों में मोहतरमा डॉक्टर आरिफा शहजाद, जनाब हमीद शाहिद और जनाब रफ़ीक संदेलवी शामिल थे। नशिस्त का बाकायदा आगाज़ मेज़बान मोहतरमा इंजला हमेश ने किया और जोजी साहब की वफ़ात पर दुख का इजहार करते हुए उनकी शख्सियत और नज़्म के हवाले से उम्दा गुफ्तगू की और कई सवाल उठाए जिस पर मेहमानाने ग्रामी ने गुफ्तगू आगे बढ़ाई। डॉक्टर आरिफा शहजाद ने इकबाल फ़हीम जोज़ी के बारे में लिखे अपने मज़मून से इक़्तिबासात पढ़े। उनका कहना था कि जनाब जोज़ी साहब ने अपनी नज़मों का मजमुआ छापने का फ़ैसला किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई और एक साथ उनकी नज़में देखी तो बेख्तियार दिल चाहा कि उन पर लिखूं। उनकी नज़मों ने खुद मुझसे ये लिखवाया। इकबाल फ़हीम जोज़ी की किताब को देखते ही मैंने उनके तख्लीकी वफूर का ज़माना पहचान लिया। कहते हैं अच्छी शायरी का कोई अहद नहीं होता, यूँ होता तो हर शायरी हर लिहाज से एक सी होती। कम अज़ कम ख़याल की बुनत या दूसरे अल्फाज में लिसानी खुसूसियात इकबाल फ़हीम जोज़ी की शायरी में लिसानी तश्कीलात 60s और 70s की दहाई के उरूज को ताज़ा कर देती हैं। मगर ये कहने से मेरी मुराद ये हरगिज़ नहीं कि इससे आगे के ज़माने में इकबाल फ़हीम जोज़ी की शायरी किसी से पीछे रह गई है। ऐसा है कि नज़्म अब इस खालिश शायरी के रास्ते से भटक गई है। खालिश शायरी से मेरी क्या मुराद है? आपने शायरी की कई तारीफ़ें सुन रखी होंगी। मेरे नज़दीक जिस शायरी की नज़में कवाफी के जोर पर चलती हों वो एक ही बहर के पिंजरे में जकड़ा होता है। कई शोरा ने हिंदी, फारसी और अंग्रेजी ज़बान के इस्तेमाल को नई नज़्म का एलामिया समझ लिया है। खालिश शायर तमाम मुबैना इल्लतों से पाक होता है और फ़हीम इकबाल जोज़ी ऐसे ही शायरों में से एक हैं। दूसरी ज़बान के लफ्ज़ पर अपनी नज़में लाते भी हैं तो इस तरह के वो लाशऊरी तौर पर उर्दू ही में जज्ब हो जाते हैं। मैंने नज़्म के बहुत से शायरों को पढ़ा है और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि बेशतर ने यह समझ रखा है कि वक्त, उम्र, हिज्र, इश्क के आफाकी मौजू है। बाज़ औक़ात जब मैं छलनी लगाकर इनकी नज़मों को छानती हूँ और उनमें से रस ढूंढने की कोशिश करती हूँ तो एक ख्याली प्याला मेरे हाथ आता है। सीधे साधे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लीजिए कि किसी नज़्म गो की नज़मों की मजमूई थीम क्या है, उनकी उसकी हर नज़्म की ज़ेरी सतह पर कौन सी थीम कार फरमा है। कम अज़ कम नज़्म निगारों को ऐसे ही मैं देखती और याद रखती हूँ। इकबाल फ़हीम जोज़ी का मसला कोई एक थीम नहीं है, वो मुतनव्वे मौज़ूआत पर कादिर हैं। ज़ीरे कारी पहचान लेता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये उन नज़्म निगारों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है जो इबाम की कुंज आफियत में पनाह ढूंढते हैं। इकबाल फ़हीम जोज़ी की हर नज़्म अपना देरपा नक्श बनाती है और हाँ, सबसे बढ़कर किताब की तरतीब में जो हुनरकारी है वो आज उनका नज़र आती है। मगर जोज़ी साहब के नज़मिया मजमूए मैं कोई और में ऐसे हुनरकारी से रकम किया गया है कि ये नज़्में खासे की चीज़ बन गई हैं। जब नज़्म के मैदान में इकबाल फ़हीम जोज़ी की आमद का गुलगुला हुआ तो उसे एक ताज़ा कार करार दिया गया। मैं आज भी कहती हूँ कि लिसानी हवाले से ऐसी ताज़ा कारी की मिसाल कोई लाकर तो दिखाइए। क्या फ़हीम इकबाल की नज़्म महज इस बात की मतकाज़ी है कि तनकीद इसे ताज़ा कार कहकर आगे चलती बने? ऐसा यकीनन नहीं है। बात यह है कि किसी भी शायर की तनकीदी मुताले में कोई एक पहलू नुमाया होकर नक्काद या कारी के जहन पर हावी हो जाता है। चुनांचे बिलखुसूस नक्काद जब अपनी बात का आगाज़ करता है तो वो उसी कोने से तनकीद का सिरा पकड़ता है, मगर आखिरी सिरे तक आते आते उस पर नज़्म जिस तरह से मुनकशिफ होती है वो सबका बयाना नज़्म की पूरी रवायत का इदराक, लफ्ज़ और तनकीद की सूझबूझ मांगता है। इकबाल फ़हीम जोज़ी हर एतबार से एक बेहतरीन और मुनफरिद नज़्म निगार हैं।
حمید شاہد نے اقبال فہیم جوزی کے حوالے سے اپنی یادیں تازہ کرتے ہوئے کہا کہ اقبال فہیم جوزی نے اپنی کتاب کا نام میں کوئی اور رکھا۔ ان جیسے تخلیقی شخصیت کے ساتھ آپ جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور ملتے ہیں تو واقعی کچھ اور طرح کا آدمی نظر آتا ہے۔ ہماری ان سے بہت بعد میں ملاقات ہوئی، جب مجھے ان کی خبریں فیصل آباد یونیورسٹی میں ملتی رہتی تھیں۔ ان کے ہنگامے اور ان کی نظمیں جو اس وقت ارد گرد شائع ہوتی تھیں وہ نظر میں بھی آتی تھی۔ جن لوگوں کے ساتھ ان کا ذکر ہو رہا تھا ان میں نسرین انجم بھٹی اور سعادت سعید وغیرہ کے نام آتے تھے، اور ان کی نظمیں بھی ہم تک پہنچتی تھیں۔ لیکن جب ملاقات ہوئی تو اندازہ ہوا کہ یہ اندر سے ایک بہت گہرے تخلیقی اور فلسفی آدمی ہیں۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو تخلیق کے اوپر وہ بات یوں کریں گے کہ آپ کو بھی نہال کر دیں گے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی متن پر جیسے پڑھا نہ ہو، اس پر بات کی ہو۔ حلقہ ارباب ذوق میں ان کے ساتھ نشست ہوئی، اکیڈمی آف لیٹرز میں ان کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات کا پروگرام رہا تو انہوں نے بڑی بھرپور گفتگو کی۔ ان کی کتاب پر میں نے ایک الگ سے مضمون لکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تعزیتی فورم ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یاد کیا جائے۔ ہم دوست جب بھی اکٹھے بیٹھا کرتے تو ان سے یہی سوال ہوتا کہ آپ غزل کیوں نہیں کہتے یا غزل کی طرف کیوں متوجہ نہیں رہے، تو ان کا جواب بڑا دلچسپ تھا۔ کہنے لگے، دیکھیں مجھے یوں لگتا ہے کہ جب میں غزل کہتا ہوں تو شاید جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ نہیں کہہ پاتا۔ غزل کا اپنا پیٹرن ہے جس سے میری تشفی نہیں ہوتی، لہٰذا میں نظم کی طرف چلا گیا۔ نظم میں جو کچھ لکھ رہا ہوتا ہوں میرے وجود کے اندر سے اتر کے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے، آپ دیکھ لیجئے ان کی جو نظم بھی آپ پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ان میں موضوعات کا بڑا تنوع موجود ہے۔ یعنی جو بھی بطور فرد اذیتیں وجودی سطح پر وہ محسوس کر رہے تھے ان کو بھی لکھ رہے تھے، اور جو کچھ بھی ارد گرد ہو رہا تھا اس کے اوپر بھی ان کا تبصرہ موجود ہے۔ مجھے یاد ہے 75 میں انہوں نے ایک نظم جس میں انہوں نے شہروں کے بازار ہونے کا ذکر کیا تھا، اور اس وقت تک کون جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری دنیا ایک مارکیٹ بن جائے گی، یہ تہذیب، آپ کا کلچر، سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا اور سب کچھ ایک کمیونٹی بننا شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ آپ کا فن بھی۔ وہ آج سے 40 45 سال پہلے ایک نظم لکھتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ فن کے بارے میں ان کا تصور جو تھا وہ ایسا نہیں تھا بلکہ وہ زندگی کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ انہوں نے فہیم جوزی کی دیگر نظموں پر بھی بات کی۔ رفیق سندیلوی نے اقبال فہیم جوزی کی نظمیہ کائنات پر تفصیلی گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک شاعر کے لیے یہی تعزیت ہو سکتی ہے کہ اس کے فن میں جھانک کر دیکھ لیا جائے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہ مانتے ہی نہیں تھے جو وہ خود تھے۔ ان کی کتابوں کا جو عنوان ہے میں کوئی اور، وہ بھی اسی طرف لے جاتا ہے۔ جب 2018 میں جوزی صاحب نے اپنا شعری مجموعہ مجھے عنایت کیا تو پہلے صفحے پر ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کچھ سطریں پڑھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ رفیق سندیلوی کے نام پیارے، ہم کبھی نہیں ملے لیکن میں تمہاری شاعری میں تم سے ملتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ قبلہ یہ کیا متعدد بار تو ملاقات ہو چکی ہے اور وہ بھی بالمشافہ؟ تو انہوں نے کہا، بالکل، تم سے تو ملاقات ہوتی رہتی ہے لیکن میں تم سے نہیں، تمہاری شاعری میں تم سے ملنے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بالکل درست کہہ رہے تھے۔ شاعر سے حقیقی ملاقات تو اس کے فن کی تہ میں اترنے سے ہی ہوتی ہے۔ الفاظ کے پیچھے چھپی ہوئی جذباتی اور فکری حقیقتوں کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ فن کی حقیقت یہی ہے کہ اس کے ذریعے انسانی تجربات اور احساسات کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر باریکیوں کے ساتھ دوسروں تک منتقل ہو جائے، اور یہ منتقلی دراصل ایک نادیدہ لیکن ایک بہت گہری ملاقات ہوتی ہے جو کسی بھی ظاہری ملاقات سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جوزی کی شاعری، بلکہ ہر اچھے فنکار کی شاعری شخصیت کا مطالعہ اسی اصول کے طفیل ہی ممکن ہے۔ ان کی ایک چھوٹی سی نظم دیکھیے جو فطرت یا شاعری میں ملاقات کا ایک اہم بیانیہ ہے۔ نظم کا عنوان ہے ہم ملتے ہیں۔ رفیق سندیلوی نے ان کی بہت سی نظموں کا تجزیہ کیا اور انتہائی خوبصورتی اور عمدگی سے ان کے پرت کھولنے کی کوشش کی۔ سرمد صاحبائی صاحب جو اس نشست کے مہمان خصوصی تھے، انہوں نے بات شروع کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تو صرف آپ سب کی باتیں سننا چاہتا تھا کہ آپ فہیم جوزی کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کی شاعری کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کمال بہت اعلیٰ چیز پڑھی گئی اور مجھے بہت مزہ آیا۔ فہیم جوزی میرا بہترین دوست بھی تھا اور دشمن بھی تھا۔ وہ مجھے شاعر نہیں مانتا تھا، میں اسے شاعر نہیں مانتا تھا، جس میں آپ کی نثری نظم بھی آ جاتی ہے، لیکن دوستی ایسی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اور کوئی ایک دن کی دوستی نہیں تھی، بہت پرانی دوستی تھی۔ 70 میں جوزی صاحب کا خط آیا، اس نے لکھا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ تخلیقی مکالمہ کرنا چاہتا ہوں۔
میں ذرا تخلیقی مکالمے سے گھبراتا ہوں، میں اس کو مذاق سے اڑا دیتا ہوں، لیکن وہ تخلیقی مکالمہ ساری عمر ہی چلتا رہا۔ 20 دن پہلے فون پر میری اس سے بڑی لمبی بات ہوئی۔ سرمد صاحب نے نثر نظم کے حوالے سے بھی عمدہ گفتگو کی اور بہت سے نئے نکات اٹھائے۔ اس نشست کی صدارت جناب علی محمد فرشی صاحب نے کرنا تھی، لیکن نیٹ ورک کے پرابلم کی وجہ سے وہ شریک نہ ہوئے۔ انجلا ہمیش نے ان کی فہیم جوزی صاحب کے لیے لکھی ہوئی نظم پڑھ کر سنائی۔ پروگرام کے آخر میں جناب مسعود قمر نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تجویز پیش کی کہ آئندہ کی کسی نشست میں نثر نظم کے حوالے سے بات کی جائے۔ بہت شکریہ، تھینک بہت یو. شکریہ ناجیہ، ناجیہ بہت شکریہ۔ اقبال فہیم جوزی کے حوالے سے ہم نے جو پچھلا پروگرام کیا تھا اس پہ کی رپورٹ نجام منصور نے تیاری کی، اب یہ ناجیہ نے پڑھی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پچھلے پروگرامس کس طرح سے چل رہے ہیں اس کا بھی ریکارڈ ہم سب کے پاس موجود ہو، اور اسی تسلسل سے ہمارے پروگرام چل رہے ہیں۔ اب ہم نظم نشست کا آغاز کریں۔ میں سب سے پہلے درخواست کرتی ہوں حنا قریشی سے کہ وہ ہمارے پہلے دور کی اپنی پہلی نظم سنا رہی ہیں۔ جی حنا قریشی۔ بہت شکریہ میم۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم کہوں گی آپ سب کو، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں پہلی بار آپ جیسے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوں، اور مجھے آپ لوگوں نے یہ موقع دیا اس پلیٹ فارم پہ بات کرنے کا، اپنی نظم اپنی بات پہنچانے کا۔ تو میں پیش کرتی ہوں اپنی نظم۔ جی میم، یہ میں بانجھ کوک کا دکھ، یہ میری نظم کا عنوان ہے، بانجھ کوک کا دکھ۔ میرے پرکھوں کی پگڑی میں کون ناجیہ سا جی آپ دوبارہ یہ بتائیے؟ بھائی ایک منٹ. ناجیہ جی آپ یہ نظم لگا بھی دیں، اگر آپ کے پاس ہے نا تو آپ صفحے پہ لگا دیں. جی بالکل، میں جی لگا رہی بالکل، ہوں، میں لگا رہی ہوں۔ بانجھ کوک کا دکھ۔ جی اچھا، بانجھ کو کا دکھ، ٹھیک ہے جی جی، آپ کی اجازت جی، سے شروع پڑھیے کروں؟ پڑھیے۔ جی، میرے پرکھوں کی پگڑی میں کس کر بندھی میری بے بسی، خاموشی اور صبر نے میرے جسم کو لمس پذیری کے لذت سے محروم کر دیا۔ جوانی کے کتنے ہی برس میری کوکھ کو انتظار کا کھن چاٹتا رہا، صبر کا اژدہا مجھے کاٹتا رہا، یہاں تک کہ نمو کا بیج مجھ میں ثمر آور ہونے سے محروم کر دیا گیا۔ اب ہر روز ایک مالک اپنی کھیتی میں ہل چلاتا ہے، مگر میری کوکھ کی بنجر زمین اس کے نصیب میں ہریالی لکھنے سے قاصر ہے۔ میں ہر بار کائنہ کالجز سے صرف اتنا ہی پوچھ پاتی ہوں، مزید کتنا عرصہ مجھے یہ ادویات لینا ہوں گی۔ میرے چہرے کی زردی مجھے سرگوشیوں میں کہتی ہے تمہیں ماں بننا ہے تاکہ تمہاری سانس کے تانوں کے تیر کل ہو سکیں۔ میں مجازی خدا کی نظروں کی صلیب پر لٹکے ہوئے اپنے نصیب کی اجڑی لٹوں کو سنوارتے ہوئے سوچتی ہوں، کب میرا بیٹا بڑا ہو کر میری جٹھانی کے بچوں کے ساتھ کھیلے گا، مجھے ہنستے روتے ہوئے ماں پکارے گا۔ 3 سال ہے میں نے اپنے واسطے جوڑا نہیں بنایا، ڈاکٹر کی فیس زیادہ ہے اور اس پر نگوڑی شوگر 2 وقت کی دوا کا خرچہ بڑھا رہی ہے۔ میں ہر ادنا و اعلیٰ کو دوا کے واسطے کہتی ہوں اور مسکرا کر خود کو حوصلہ دینے سے تھکتی نہیں۔ ایک دن میری کوکھ بھی ہری ہوگی، میں بھی ماں بنوں گی، میرا آنگن میرے بچے کے قہقہوں سے گونجے گا، اور تب میں یہ ساری مصیبتیں اور دکھ اپنے بچے کی جوتی پر سواروں گی، نہ میں ابھی امید نہ ہاروں گی۔ واہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بہت اچھا۔ حنا قریشی صاحبہ کی نظم سن رہے تھے۔ ان کے پہلے تو ہمارے پہلے دور کی نظم انہوں نے اپنی جو نظم میں عورت کا ایک جو پورا ایک دکھ ہوتا ہے، اس کا ایک زندگی کی مصائب ہوتے ہیں، اس کو بیان کیا ہے۔ کوئی دوست اس پر اگر رائے دینا چاہتا ہو اس نظم پہ تو پھر ہاتھ وہ کر لے، ریز کرے اس کے، نہیں تو پھر ہم آگے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بات کرنا چاہتا ہے نظم پہ؟ لیکن جو بھی کرے بہت مختصر سی کرے بات. جی جی کریں آپ آگے. ٹھیک ہے، میں آگے بڑھتی ہوں۔ ہاشم بلال، میں نے ابھی ان کا تعارف بھی کرایا کہ نظمیں بھی لکھ رہے ہیں اور تجزیہ بھی لکھا ہے انہوں نے، نظم پہ مقالہ بھی تحریر کیا ہے۔ تو ہاشم بلال صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے پہلے دور کی آپ پہلی نظم سنا رہے ہیں۔ جی ہاشم بلال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی. جی جی آ رہی ہے۔
سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کا اور اپنے اساتذہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پر اپنا کلام پڑھنے کے لیے، اور ہوں نظم پیش خدمت ہے۔ نظم کا عنوان ہے अच्छा ہمارے راستے مسدود ہیں۔ ہوں ہمارا راستہ روکنے کے لیے ہمارے پاؤں پہ دیوار چنی گئی، اور ہماری چیخوں کو اخبار میں لپیٹ کر بے حسی کے بھاؤ بیچا گیا۔ क्या یہ ایک ایسا ناٹک ہے جس میں نچانے والے بندر ہیں اور ناچنے والے کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں۔ مگر ہمارے پاؤں پر تو دیوار کھڑی ہے۔ ظالم پھر بھی کہتے ہیں خاموش ناچ ناچو۔ ہم اپنے آنسوؤں کو کوڑے دان میں پھینکتے ہوئے دل ہی دل میں ناچ رہے ہیں۔ آگے بڑھنا تو ایک خواب سے ہی، پیچھے ہٹنے کے لیے بھی ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑی دیوار کو یاجوج ماجوج سے پہلے چاٹنا ہوگا۔ واہ بہت اچھا، بہت بہت شکریہ۔ صحیح، بہت بہت عمدہ، بہت اچھی نظم، بہت اچھی نظم، واہ۔ ہمارے راستے مسدود ہیں، بلال ہاشم کی نظم۔ آ، کوئی اس نظم پہ بات کرنا چاہتا ہے تو ہاتھ ریز کر کے بات کرے جی۔ اس کو اکٹھا بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں سنور الطاف کی طرف آ رہی ہوں۔ سنور، انجلا آپ ذرا نظمیں مجھے پہلے بھیج دیں تاکہ مجھے شیئر کرنے میں میں آسانی بھیج ہو۔ رہی ہوں، میں بھیج رہی ہوں آپ کو، میں بھیج رہی ہوں۔ سنور، آپ اپنی نظم سنائیے، سنور جی صاحبہ سے درخواست بہت ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ انجلا، اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں انجلا آپ کی اور مسعود قمر صاحب کی اور باقی جو بھی آپ کی انتظامیہ ہے کہ آپ نے مجھے اس فورم پہ ہوں، دعوت دی۔ صاحب صدر کی اجازت سے میں نظم پڑھتی ہوں۔ بدھا تمہارے جانے کے بعد، ہاں ٹھیک اس رات میری بھی نیند بے خواب تھی، ہاں اس رات میری بھی نیند بے خواب تھی، جب تم نے مجھے سرہانے پر اکیلا چھوڑا اور آہستگی سے دروازے کا پٹ اد کھلا چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ تمہارے جانے کے بعد بستر پر سوئیاں اگنے لگیں اور ڈراؤنے خواب مجھے ستانے لگے۔ میں اد کھلے دروازے کے اس پار تمہارے قدموں کی آواز سنتی رہی۔ میں نے سنا ہے کہ تمہیں نروان مل چکا ہے، تم اب کہیں کے خدا ہو۔ یہ بھی سنا ہے کہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں سکون کی تلاش میں، واہ، لامحدود داخلی سکون۔ سدھارتھ، تم انہیں کون سا سکون دیتے ہو؟ وہی جو تم نے مجھ سے چھینا، میرے سدھارتھ، میرے بدھا، او میرے خدا۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھے، بہت اچھی، بہت خوب۔ بہت خوب۔ بہت شکریہ۔ जी ٹھیک ہے، میری آواز آ رہی، میری آواز آ رہی ہے؟ हाँ जी आ रही आ रही جی جی، اچھا۔ ہمارے یہ پہلے دور کا پہلا دور خطاب وزیر ہوا، اور ہنا قریشی، ہاشم بلال اور سنور الطاف نے اپنی نظمیں سنائی۔ کوئی دوست اس سے بات کرنا چاہ رہا ہو تو ضرور بات کرے، نہیں تو ہم اگلے دور کا آغاز کریں جی۔ ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا دور۔ حالانکہ ہمارے پاس نظم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا چلیے، ہے نا، آپ سے درخواست ہے، ہمارے دوسرے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ اپنی نظم سنا رہی ہیں، میرے خیال میں محبت دریافت ہے، محض کشش نہیں، یہ آپ سنا رہی ہیں، جی جی میم، یہ میں سنا رہی ہوں۔ محبت دریافت ہے ہے نا؟ محض کشش نہیں۔ جی جی میم، آواز آ رہی ہے میری؟ जी आ रही جی میں پھر سنا رہی ہوں۔ محبت دریافت ہے محض کشش نہیں،
ये दुनिया भी अजीब खेल तमाशा है, ये क्यों समझती नहीं? सुकरात, मुझे तुम्हारा गम सताता है। तुमने जहर का प्याला ही क्यों चुना? तुम मुल्क बदर भी तो हो सकते थे। मैं जानना चाहती हूँ, आदमी में जहन जहन जैसी बेकरां वसत अखलाक क्यों रखी गई? हम बिना सोचे समझे भी तो यहाँ रह कर जा सकते थे। मैं सोचती हूँ, कुदरत ने दर्द के दरिया को अबूर करने को इंसान का नाजुक दिल ही क्यों चुना? दर्द को पहाड़ों पर भी तो उतारा जा सकता था। मैं समझना चाहती हूँ, मरकर अकेले ही क्यों जाना होता है? हमसे जुड़े मोहब्बत के रिश्ते हमसे जुड़े मोहब्बत के रिश्तों को जिंदगी की सजा क्यों सुनाई जाती है उन लम्हों में जब हम बिल्कुल जीना नहीं चाहते? मैं पूछना चाहती हूँ, सोनी को पानी मैं रंग पूछना चाह सोहनी को कच्चे घड़े ने ही क्यों डुबोया? उसने अपनी असल की पहचान क्यों छीनी गई? मैं बताना चाहती हूँ, खुदा हम इंसानों जैसा नहीं सोचता, ना ही इंसानों जैसा रवैया रखता है। वो जंग व जदल नहीं चाहता, वो हिसाब व किताब नहीं जानता, वो कायनाती जुबान बोलता है। उसे समझने की खातिर उसे समझने की खातिर उसने हमारे सीनों में दिल रखा है, और वो इसी दिल में रहता है। वही तो सरापा ए मोहब्बत है, और मोहब्बत दरियाफ्त है, महज कशिश नहीं। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत अच्छा, दरियाफ्त है, महज कशिश है। नाज का शिष्ट पेश। सही, मोहब्बत दरियाफ्त है, महज कशिश नहीं। जी आ, जी बिलाल हाशिम साहब। एंजेला, अगर आपके पास नज़में हैं तो आप सारी इकट्ठी भेज सकती हैं, क्योंकि हमें वो मैं भेज रही हूँ, आसानी रहेगी जरा। मैं भेज रही हूँ आपको। जी बिलाल। हाशिम बिलाल साहब। जी, दूसरी नज्म का उन्वान है बेबसी का आखिरी मरहम। बेबसी का आखिरी मरहम। मैंने कोहर आलूद रात में कीकर के पीले फूलों पर लंबी तान कर सोई औस को थपकी दी। करीब वाह, ही भूसे के बहुत बहुत शुक्रिया। करीब ही भूसे के ढेर पर पड़ा एक कुत्ता मुझे घूरने लगा। शायद उसने मुझको गाली भी दी होगी, मगर मैं औस के नरम ठंडे कतरों से अपनी मुट्ठियां सहलाता रहा। मैंने तुम्हारे दिल में जगह बनाने से पेशतर अपनी ख्वाहिशों को एक रोबोट के हवाले किया, और खुद पगडंडियों से होता हुआ एक ऐसी जगह जा बसा जहां पर आदमी खला में बदल जाता है। मगर मुझे इल्म नहीं था, खाली कशकोल को भरने के लिए अपनी जेब से एक दो सिक्के उधार लेना पड़ते हैं। वाह, जिस तरह तवज्जो का देवता कुत्ते पर मेहरबान नहीं होता, इस तरह सारी ख्वाहिशें उड़ेल कर भी आदमी कभी खाली नहीं हो सकता। इसलिए हमें दुख किसी पहाड़ी इलाके में अपनी कब्रें खोद कर लेट जाना चाहिए। उम्मीद वासिक है, वक्त की बर्फबारी हमें ढांप देगी। बेबसी के आखिरी मरहम में समझौते की मिकदार बढ़ाना पड़ती है। क्या क्या बात, वाह, बहुत बहुत हाशिम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा। बेबसी के आखिरी मरहम में समझौते की मिकदार बढ़ाना पड़ती है। वाह। सर, हाशिम बिलाल साहब की नज्म सुन रहे थे, बेबसी का समझौता। उसमें बहुत अच्छी नज्म सुनाई हाशिम बिलाल ने। मैं सनोबर अल्ताफ साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपनी नज्म सुनाए। सनोबर। जी बहुत शुक्रिया अंजला। ये दूसरी नज्म है, इसका उन्वान है बेजन्म ताबीरों का अस्कात। जी। औरतें तलू होती हैं जकड़े जिस्मों के साथ। औरतें तलू होती हैं जकड़े जिस्मों के साथ, गीले बिस्तरों से। जब उनके पैरों में गड़ी नोकदार कीलों की खटखट अंधेरे को भी आराम कर देती है, तो सूरज की रोशनी चोर की तरह आती है, मगर उन तक नहीं पहुंचती कि उनकी आंखों पर मकड़ी के जाले तने हैं। उन्हें जिंदा रहने के लिए ताजा हवा की भी जरूरत नहीं कि उनके सीनों में जंगली बूटियां उगती।
वो अपने मकबरों हम्म। में सौदा सलफ की पर्चियों पर अपने कतबे लिखते चींटियों की तरह रात दिन मसरूफ रहते हैं। एक बेकार और अजियतनाक मशक्कत में जब उनके दिन को दीमक काट जाती है, वो शाम होते ही जान होने लगती है और सूरज उनकी कोख में गरूब हो जाता है। वो सरबसदूत वाह होने बहुत शुक्रिया। वो सरबसदूत होने लगती है तवील शब बेदारी के लिए, बेलज्जत इबादतों के लिए, अपनी खुदाओं की महराबों में। बहुत शुक्रिया। वाह बहुत 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 अच्छा। वाह। ठीक है, ठीक है। अ, हमारा दूसरा दौर नज्म का नज्म ज्ञान का हमारा दूसरा दौर खिताम पजीर हो रहा है। और बड़ी जल्दी जल्दी नज्में शायद सुनाई जा रही हैं या बड़ी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। चलिए हम दूसरे दौर का आगाज करते हैं। मैं हिना कुरैशी से दरख्वास्त करती हूँ कि वो नज्म का आगाज करें। हाँ, तीसरे दौर की तीसरी नज्म। जी हिना। जी मैम, नज्म का उन्वान है हसन पूजागर, और ये नून मीम रफी हम्म। साहब की शराफ पाक नज्म है। हसन पूजागर उसके किरदार से मुतासिर होकर मैंने लिखी है। हसन पूजागर, हम्म। मेरी आंखों की ताबनाकी पर अपना ताबनाक मुस्तकिल कुर्बान करने वाले दीदावर, जमाने के चाक पर घूमते हुए मैंने इन शफकसाज आंखों की ताबनाकी संभालनी चाहिए हमेश तुम्हारे लिए। हसन पूजागर, ये 9 साल जो तुम पर बीते, तुम्हारी रूह की तशनगी की तपश मुझ तक सदा पहुंचती रही। मुझ पर ये आग 9 सदियों मुसलसल बरसती रही। हसन पूजागर, तुम्हारी नींदबाज आंखों की लाली हर रात मेरे ख्वाब की मुंडेर से झांकती रही, मुझे चाटती रही। हसन पूजागर, इन 9 सदियों ने मेरे गिर्द सदमा हाय हिजर की एक ऐसी बाढ़ खींची, मैं बेसुध एक ही दर की गदा होकर रह गई। मेरी जात की चौखट वाह। तुम्हारे ही दस्ते करामत की दस्तक की मुंतजर रही। हसन पूजागर, मैं वक्त की चाक पर धरी हुई रायगानी के महवर का चक्कर हूँ। मैं ही रोग हूँ, मैं ही जोग हूँ। हसन पूजागर, ए हस्ते पूजागर, अब तो दस्ते में सहाई बढ़ाओ, लो मेरी हस्ती के मुश्त खाक, ये गम की छाननी से छन चुकी है। इसमें अपनी जात का इत्र मिलाओ, इसमें अपनी जात का इत्र मिलाओ। हसन पूजागर, चाक घुमाओ, अपनी मन चाही जहां जात बनाओ। बहुत शुक्रिया। वाह। बहुत अच्छी बहुत नज्म, अच्छी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हिना कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बड़ी अच्छी शुक्रिया, नज्म बहुत सुनाई। आभार। गाड़ी पीछे। आ, जी जी मैं हाशिम बिलाल साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपनी नज्म हमारी तीसरी दौर की अपनी तीसरी नज्म सुना रहे हैं। जी हाशिम बिलाल साहब। उन्वान है पंखे से झूलते कह कहे। मैंने जिंदगी का पहला शौक क्या कहा, लूडो खेलते बच्चों की तालियों में सुना, और रेवड़ हाँकता आगे बढ़ गया। मुड़ के देखने वाले सब रास्ते मसदूद कर दिए गए थे। सहन के एक कोने में खड़ी साइकिल से लिपटी गर्द मेरे शानों से चढ़ते दिनों का ईंधन है। वक्त की हथेली पर भड़कते सुर्ख अंगारे अपनी दास्तान सुनाने ही लगे थे, मगर मुझे नींद आ गई। सोने से पहले किसी ने वो अंगारे मेरी आंखों में भर दिए। अब मुझे ख्वाब नहीं आते। मैंने अपने अंदर खरगोश भर लिए थे। अब मेरी बुनियादें खोखली होती जा रही हैं। मैं बहरा नहीं हूं, तो फिर कोयल की कूक मुझे सुनाई क्यों नहीं देती। एक सियाह परिंदा 16 सालों से मेरे सीने में फड़फड़ा रहा है, और अब मुसलसल शोर में मेरे ही कह कहे मेरे कानों तक पहुंचने से इनकारी है। जिंदगी एक ऐसा पेड़ है जिसको एक लम्हा हंसने के लिए 100 बरस खजा चीरना पड़ती है। मैं आज हम्म। सोने लगा हूँ। ख्वाब आने पर मेरा कह कहा पंखे से उतार कर दफनाने की बजाय फुटपाथ पर सोए किसी बच्चे को अतिया कर देना। हम्म। और हाँ, मेरी वसीयत पर अमल करने के बाद
میری قبر پر ایک تصدیقی پھول ضرور رکھا نا. کیا بات. بہت خوب. بہت شکریہ. جی انجلا جی. میں داد دے رہی تھی اور وہ مائک بند کر کے داد دے رہی تھی. بہت اچھی نظم، بہت اچھی نظم ہاشم بلال، بہت عمدہ. واہ. تو بہت میں شکریہ سنوبر میم. الطاف صاحبہ سے، جی سنوبر الطاف صاحبہ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ہمارے تیسرے دور کی اپنی تیسری نظم سنا رہی ہیں. جی سنوبر. جی بہت شکریہ انجلا. نظم کا عنوان ہے برکت کے آسیب کا پسیرا ہے. تمہارا پیغام موصول ہوا، ہوا جب سوکھے پتوں کے سنگ اڑتی پھرتی تھی. تمہارا پیغام موصول ہوا، ہوا جب سوکھے پتوں کے سنگ اڑتی پھرتی تھی. میں گھر سے نکلی، دھوپ دیواروں سے چپکی کھڑی تھی اور سورج نیند سے بوجھل لگتا تھا. ہم سارا رستہ خاموشی کی غنودگی میں رہے. تمہارے ہاتھ مجھ سے دور اسٹیئرنگ سے جڑے رہے اور نظریں سڑک کی تارکول سے. ہم اسی برگد تلے جا نکلے جس کی آنکھیں بڑی اور ہاتھ آکٹوپس جتنے تھے. ہم نے اپنی کمریں سیدھی کی اور آسن جما لیے. شام ڈھلی، برگد کا بوڑھا ہمارے اندر اتر آیا. ہم خاموشی سے ایک دوجے سے الگ ہوئے اور اس سے اپنی پیٹھ جوڑ لی. اس کے ہاتھ ہمیں آہستگی سے سہلانے لگے. ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے. وہ دیر تک وقت کی ترتیب سکھاتا رہا. واپسی پر تمہارے ہاتھ شکنوں بھرے تھے، آنکھیں بوڑھی ہو چکی تھیں اور میری گود کا کنول سوکھ چکا تھا. بہت شکریہ. واہ. بہت بہت. واپسی پر تمہارے ہاتھ شکنوں بھرے تھے، آنکھیں بوڑھی ہو چکی تھی اور میری گود کا گود کنول سوکھ چکا تھا. واہ. چکا. نظمیں سنی ہم نے، اور ویسے تو میں یہ کہوں گی کہ دوست احباب تو ہمارے ساتھ آج سے کافی ہیں. امجد بابر موجود ہے، مہر زیدی موجود ہے، اور نجا منصور موجود ہے، سمین بلوچ بھی موجود ہے، راشد صاحب موجود ہے، عاصم جی، یہ سارے نظم کے لوگ ہیں. تو اگر اب میں اپنے صاحب صدر کے پاس جانا چاہ رہی ہوں، اس سے پہلے اگر کوئی اپنی ان نظموں میں اگر کوئی بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، نہیں تو پھر میں صدر صاحب کی طرف آتی ہوں. تو وہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اتنی تفصیل میں بات تو نہیں کر سکتی، لیکن میں 2 نظموں پہ کمنٹ کرنا چاہوں گی، تھوڑا سا بہت شارٹ. جی جی میں ایک تو صاحبہ. سنوبر الطاف کی جو نظم تھی، دوسری نظم ان کی کون سی تھی، اس کا عنوان بھول گئی میں. وہ تھی بے جنم جو تعبیروں بدھا کا اسقاط. جو بدھا کا ذکر جس میں وہ بدھا تمہارے جانے کے بعد، وہ پہلی نظم. اچھا پہلی نظم. تو یہ بڑی عمدہ نظم ہے، اور دیکھیے اس میں انہوں نے کتنی خوبصورتی سے بہت آسان الفاظ میں بہت ہی عمیق اور بہت ہی پروفاؤنڈ میں کہہ سکتی ہوں کہ چیزوں کا ذکر کیا ہے. اس میں انہوں نے خدا کے کانسیپٹ میں کا بھی ذکر کیا ہے، پھر جو انسان کا خدا سے رشتہ ہوتا ہے، اور پھر جو جسمانی تقاضے ہوتے ہیں. خاص طور پہ یہ انہوں نے یہ بتایا کہ پروٹیگنسٹ ہے تو عورت کے روپ میں ہے، لیکن انسان کے جو تقاضے ہوتے ہیں جسمانی، آئلی، اور وہ روحانی تقاضوں سے کس طرح لنکڈ ہوتے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت نظم ہے، اور جس طرح سے انہوں نے جس انداز سے بیان کی ہے تو میں کہوں گی کہ بہت ہی اچھا اٹیمپٹ ہے اور بڑی نظم ہے یہ، اور اسی طرح یہ لکھتی رہیں گی تو بہت عمدہ. اچھا، دوسرا میں جو دوسری شاعرہ ہیں ہنا قریشی، تو ان کی نظموں میں بھی آپ دیکھیے کہ جو عورت پہ جو اس کی زندگی میں جو جذبات اور جو مشکلیں اور جو چیزیں گزر
اس کا انہوں نے بڑی میں کہوں گی بے باک طریقے سے اس کا اظہار کیا ہے، اور یہ بھی بہت اچھا لکھتی ہیں، اور ان کے جو خیالات ہیں اور کریٹیوٹی بہت ہے ان کے، یہ کس طرح سے ایک موضوع کو شاعرانہ وہ دیتی ہیں، رنگ دیتی ہیں، تو انہوں نے نبھایا ہے، یعنی بہت سندر میں میم، کہوں گی کہ بہت نظم کا اس کو نبھایا ہے، اور اگر یہ نئی شاعرہ ہیں تو پھر ان کے آگے راستہ بہت کھلا ہے، اور سننا چاہوں گی میں ان کا اور کلام بھی، اور انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، تو شکریہ۔ بہت شکریہ میم جی، آپ کی طرف سے بہت دعائیں اور بہت شکریہ، بہت جی شکر ٹھیک گزار ہے، ہوں آپ کی۔ جناب صدر جی کی راشد اجازت عاویہ سے، صاحب۔ آپ کا یہ جو پروگرام ہے نظم گیان، یہ واقعی بہت اچھا پروگرام ہے، اور اس سے ہمیں کافی نئے شعراء بھی اور کچھ اگر سینئرز شامل ہوں تو ان کی بھی چیزیں جو ہیں وہ سننے کا موقع ملتا ہے۔ آج کے جی شعراء کا انتخاب بہت اچھا تھا، اور نظمیں بھی کافی جو ہیں وہ اچھی پڑھی گئی ہیں، پیش کی گئی ہیں۔ خاص طور پہ مجھے ہاشم بلال نے تو بہت متاثر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ڈکشن اور ان کا جو ہے تھیم نظموں کی کافی وہ توانا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنا جو ہے یہ سفر اسی طرح جاری رکھیں گے تو بڑی اچھی ان کی جو ہے نا وہ ہمیں نظمیں پڑھنے کو ملیں گی۔ صنوبر الطاف صاحبہ کی نظمیں بھی بہت بہت اچھی تھیں۔ البتہ حنا قریشی جو ہے ان کی ایک نظم جو ہے اب اس میں نثری نظم تو ٹھیک ہے، ہوتی ہے نثری نظم، لیکن اس میں کچھ مجھے ایک جگہ پہ پیراگرافنگ سی نظر آئی ہے۔ اب ہمارے جو آج کے صدر ہیں وہ خود نثری نظم کے بہت بڑا نام ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ آ، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یا شاید مجھے ہی ایسا لگا ہو۔ بہت شکریہ۔ جی صاحب ٹھیک ہے راشد عاویہ صدارت، صاحب، بہت میں آپ شکریہ۔ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی امجد، آواز آ رہی آواز آ رہی ہے جی؟ آ رہی ہے، جی جی آ آ رہی ہے، رہی آ رہی ہے۔ اچھا جی، ایسے ہے کہ آج کے تینوں جو ہمارے شاعر ہیں، حنا قریشی صاحبہ، ہاشم بلال ہیں، اور صنوبر الطاف صاحبہ ہیں، دیکھیے اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو جب میں آپ کی سن رہا تھا رپورٹ، تو مجھے وہ رداد لگ رہی تھی تقریب کی، تو تھوڑا سا رداد اور رپورٹ میں تھوڑا سا اچھا، فرق ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تینوں شاعروں کا انتخاب واقعی بڑا دلچسپ رہا، اس حوالے سے کہ ہاشم جو ہے وہ نظم کے کرافٹ کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور جو ہوں، محترمہ حنا قریشی ہیں، کہیں کہیں جھول مجھے دکھائی دیا ان کی نظموں میں، لیکن ان کی سب سے پہلی جو نظم تھی وہ واقعی ایک قابل تعریف نظم تھی۔ دیکھیے نظم نگار جو ہے وہ اگر تھوڑا سا الگ منفرد نظر نہیں آتا اپنی شاعری میں، اور اس کی آواز بالکل اپنے ہم اثر نظم نگاروں میں ملتی جلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، تو اس کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں سنوبر کی جو نظمیں تھیں اس میں کرافٹ اپنی پوری، جسے جلوہ گری کہا جاتا ہے، یا تحریر کے اندر جو ایک نمو پذیری کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس میں نظر آیا۔ بہرحال آج کے تینوں شاعروں نے بڑا خوبصورت، بڑا اچھا لکھا، بڑا مجھے مزہ آیا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ نظم کے حوالے سے مطلب واقعی ایک نظم گیان کی ایک اچھی نشست تھی جو کا تعریف کے قابل ہے۔ لیکن اس میں پھر وہی بات کہ نظم کے انتخاب میں شاعروں کو تھوڑا سا دھیان اس بات پہ بھی دینا چاہیے کہ وہ جس نظم کا وہ جس نظم کو منتخب کر رہے ہیں وہ اپنے اندر کون سی ایسی انفرادیت رکھے ہوئے ہے کہ جو اسے قارئین میں یا سامعین میں
ایک ممتاز مقام یا ایک اعلیٰ حیثیت دلوانے میں کردار ادا کرے گی. بہت شکریہ. ٹھیک ہے امجد آور کیونکہ امجد آور نے آج کی نظموں کے حوالے سے جو سنائی گئی نظمیں ہیں، کوئی اور بات کرنا چاہ رہا ہے؟ نہیں تو پھر میں آگے بڑھتی ہوں. ٹھیک ہے، جی میں احمد مبارک جو آج کی نشست سے صدارت کر رہے ہیں. ایک تو میں اگر اپنی ذاتی سطح پہ کہوں تو وہ تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسا بھی آپ احمد مبارک کی نظمیں سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ایک ہوتا ہے ریسائٹ کرنے کا بھی طریقہ بھی ہوتا ہے، نظم کا جو ایک ریسائٹیشن، نظم کا کیا لکھنے کا حسن اپنی جگہ، پھر وہ جو ریسائٹ کرنے کا جو ایک لہجہ ہوتا ہے وہ جو نظم کو اور میں اور سننے والوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی جو نظمیت ہے اور واضح ہوتی ہے، یا شعریت جو واضح ہوتی ہے، تو وہ بھی یقیناً ضروری ہے، وہ بھی بلکہ بہت ضروری ہے کہ جو سننے والا ہے وہ محو ہو جائے کہ ایک بہت اچھی کوئی نظم یا بہت اچھا کوئی شعر سنایا جا رہا ہے. یہ بھی ایک ضروری ایک بات ہے جو ہونی چاہیے. میں احمد مبارک صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ آج کی جو ہنا قریشی، ہاشم بلال اور صنوبر الطاف نے نظمیں اپنی سنائی ہیں، ان کے حوالے سے بات کریں، پھر ہم ان سے ان کی نظمیں سنیں گے. جی احمد مبارک صاحب. احمد مبارک نظم اور غزل دونوں کے بہت اچھے شاعر. احمد مبارک صاحب. اچھا، بہت شکریہ. اصل میں بات یہ ہے، بڑی بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ جو تازہ لکھنے والے ہیں وہ کہاں کہاں خود کو آزاد محسوس کر کے اپنے قلم کو، خیال کو اور پوری جرت کے ساتھ لکھ رہے ہیں. میری خواہش تو یہ تھی کہ چونکہ آپ نے مجھے صدر کی نشست پر بٹھا دیا، میں تو ظاہر ہے کہ آپ سب کے درمیان ہی رہنا چاہتا ہوں. ابھی امجد بابر صاحب نے بہت ہی عمدہ گفتگو کی اور بہت ہی ایسے اشارے کیے جو بہت واضح اشارے ہیں، تو وہ بالکل ملحوظ رکھنے چاہیے. مگر اس سے پہلے میرا خیال تھا کہ شاید مسعود قمر صاحب یا اور احباب کچھ کہیں گے. اگر کچھ کہنا چاہیں تو میں بہت ہی اچھا لگے گا مجھے. ادروائز جی ہم آپ سے ہی سننا چاہیں گے میرے خیال. اچھا اب آپ اچھا نے صدارتی بات شروع کر دی ہے تو اس کے بعد تو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہو نہیں سکتی. نہیں، ایسا نہیں، ایسا قطعی نہیں ہے. نہیں بات آپ کی اصل میں آپ کی. نثری نظم جو ہے وہ ان سارے ٹیبوز کو توڑنے کی بات ٹھیک ہے نا، اسی ٹھیک کا سلسلہ ہے. تو ہمیں بھی جی ٹیبوز توڑ دینے چاہیے. کوئی وہ ٹھیک ہے اس آپ میں کا وہ جواب. آپ کی تقریم ظاہر ہے کہ میرے نزدیک تو سب سے زیادہ ہے، اور آپ سبھی کی تقریم میرے نزدیک بہت زیادہ. تو نثری نظم کا ایسا ہے، میں عرض کرتا ہوں، یہ کل 9 نظمیں ہم نے سنی، ہنا قریشی صاحبہ کی اور ہاشم بلال صاحب کی اور سنوبر الطاف صاحب. ایسا ہے کہ نثری نظم ایک واحد وہ میرے خیال میں صنف ہے جو ایک ایسی آزادی کا موقع دیتی ہے شاعر کو کہ وہ اپنے یعنی تمام گرد و پیش سے آزاد ہو کر، اور نثری نظم کے جو نام ہیں یا نثری نظمیں وہ پڑھ کر نثری نظمیں لکھنے کی طرف مائل ہوئے ہیں، ان شعراء کی جو اسٹیبلشڈ شاعر ہیں نثری نظم کے، جن کے ہم نام لے سکتے ہیں، مثلا احمد ہمیش یا افضال سید، یا پھر پیچھے قمر جمیل، عذرا عباس، تنویر انجم، اور یہ سب جس طرح کے جتنے بھی نام ہیں جو چونکہ سینئر ہیں تو ہم ان کے نام لے رہے ہیں. ان کی نظمیں پڑھی ہیں آپ نے، ان میں سے گزرے ہیں، تو آپ کے اندر بھی ظاہر ہے کہ آپ شاعر ہیں، تو یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ لکھیں. تو جب آپ لکھتے ہیں تو ان ساری جو ایک نادیدہ زنجیریں انسان سے لپٹتی چلی جاتی ہیں کہ ایک نظم آئی. ابھی ہم نے ہنا قریشی صاحبہ کی حسن کوزہ گر کے جو کردار ہے حسن کوزہ گر، اس سے انسپائر ہو کر انہوں نے جو لکھا، تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اصل میں جہاں سے میں نے گفتگو آغاز کی کہ نثری نظم وہ شاید میرے نزدیک ایک واحد صنف ایسی ہے، جیسے کہ ناول بھی ہے، افسانہ بھی ہے، لیکن چونکہ ہم اس وقت شعر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں
نظم کی بات کریں تو اس میں اپنے آپ سے آزاد ہو کر بھی، یعنی وہ زنجیر جو انسان خود پر عائد کر دیتا ہے، انسان کبھی کبھی اپنے اور خیال کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اپنے اور چیزوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی وہ کام جو کرنا چاہ رہا ہے اس میں اس کے پیچھے کچھ ایسی رکاوٹیں وہ کھڑی کرتا ہوا چلا آتا ہے کہ یہ میں لکھوں گا تو شاید کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، یا یہ اس کو اسی معیار پہ رکھنا چاہیے، کہیں پرفیکشنسٹ ہونے کا، کہیں لوز بال کھیلنے کا، کہیں پہ بالکل جیسے کہ ہم نے سنا کہ پیراگرافنگ یا اس طرح کی بات بیانیہ سے ہے۔ میری خود نظمیں ہیں، میں آپ کو، اگر آپ نے مجھے کہا فرمایا تو میں ایک آدھ نظم پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں ظاہر ہے کہ وہ نظمیں یہاں وہاں رکھی ہیں، بارہ کچھ ایک آدھ میں دیکھ لوں گا۔ اس میں بھی جو ابتدائی نظم میں آپ کو سناؤں گا اس میں بھی ایک پیراگرافنگ ہے، اور جی لیکن جی اس سے جب آدمی آزاد ہوتا ہے تو اصل میں یہی وہ کامیابی کی جگہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں سے کامیابی شروع ہوتی ہے۔ جیسے کہ ابھی امجد بابر صاحب نے کہا کہ وہ ایسی چیز پیش کرے جس پر شاعر کو خیال ہونا چاہیے کہ وہ جہاں پہ وہ اس معیار میں، یعنی کہ وہ کہاں وہ بیٹھ سکتا ہے اس نظم کے سطح پر۔ تو یہ تو ایک ہے بات، ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ بھی ہو تو کیا ہے؟ نثری نظم تو ایسی بالکل، یعنی ایگزسٹینشلزم کے ساتھ جو ہے، یعنی وہ زندگی کے معنی کو کھولنے کی بات ہے نثری نظم ساری، کہ جو بھی زندگی کے معنی، کیونکہ انسان، نثری نظم انسان سے جڑی ہوئی، وہ اسی میں سے ہو کے نکلتی ہے اور آفاق کی طرف چلی جاتی ہے، اس کی ان گنت پراسرار جہاد کی طرف۔ اب کوئی کیا کہے گا، کوئی کیسے لکھے گا، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ اس کے اندر ایک جو نامیاتی صورتحال ہے وہ کیسے، وہ کیمیائی عمل جو ہے، کیمیکل پروسیس، وہ کیسے پروان چڑھا۔ اس نے سماعی علم حاصل کیا، وہ مطالعے سے گزرا، وہ راستوں سے گزرا، وہ پھر خیال سے گزرا، اس نے خواب دیکھے، پھر وہ لوگوں سے ملا، تو پھر آخر میں آ کر ایک وقت آیا کہ اس نے کہا کہ ہاں، پھر اس نے قلم پر کچھ ایک سطر لکھ دی پہلی، تو اس کے بعد پھر ایک اور مرحلہ آتا ہے۔ پہلی سطر لکھنے سے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ شب میں بھول رہا ہوں کہ خبر نہیں کہ ارنسٹ ہیمنگوے نے کہا تھا، کسی نے کہا تھا، شاید غلط کہہ رہا ہوں لیکن وہی ہوگا کہ بھائی ایک لائن لکھ دیجیے آپ پہ، ایک لائن لکھ کے پھر اسے رکھ دیجیے، لیکن وہ جو خیال پورا ذہن میں ہے اسے، اس خیال کو کیسے پروان چکو؟ خیال جو ہے وہ سیال ہے، وہ مجسم نہیں ہے، اسے مجسم کاغذ پہ کرتے ہیں۔ پھر جیسے بورخیز نے کہا، وہ بڑی بات مجھے ہانٹ کرتی ہے کہ آپ یہ آفٹر آل اٹس دی سیکنڈ ریڈنگ، کہ اس نظم کو دوبارہ آپ دیکھیں گے، پھر وہ کئی روز کے بعد دیکھیں گے، کبھی کوئی نظم ہفتوں کے بعد، ایک نظم میں نے کئی برس کے بعد دیکھی، تو تو, تو اس کو میں نے دیکھا کہ یہ تو اس نظم میں کئی حصے، چیزیں اضافی ہیں، جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ بہت کم لفظوں میں بیان ہو سکتی ہے، یا کچھ سطریں جو ہیں وہ میں کاٹ دوں۔ تو ہنا قریشی صاحبہ نے مجھے اس لیے متاثر کیا کہ وہ ولولہ اور وہ جرت جو شاعر میں ہے، وہ انہوں نے اس کا برملا اظہار کیا، لہٰذا ان کو قطعی خوف نہیں کھانا چاہیے کہ مجھے کیا لکھنا ہے، لیکن یہ یہاں پر شرط ایک مطالعے کی ہے، اور مغربی ادب کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اور اس سے چونکہ ہم اپنے دائرے سے نکلتے نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اردو ادب جو عالمی ادب میں ہم کہاں ہیں، میرا خیال ہے بہت ہی کم جگہ ہے جہاں پر ہم ہیں۔ اگر سارا ادب ٹرانسلیٹ بھی ہو جائے تو مغربی ادب، خصوصاً ساؤتھ امریکن ادب، اور وہ اتنا بڑا ہے، اور نثر میں روسی ادب اور فرانس کا ادب اتنا بڑا ہے کہ وہ اس میں پھر بھی جگہ ہماری بہت مشکل سے کہیں بنے تو بنے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قرۂ ارض پر ہمیں بہت سے جو مواقع اب سوشل میڈیا نے اور انٹرنیٹ نے مہیا کر دی ہیں، ان کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اور لیکن ایک انسان کی طاقت ظاہر ہے بہت کم ہوتی ہے، وہ رات کو سے سونا ہوتا ہے، صبح اٹھنا ہوتا ہے، تو اس میں وہ اپنے لیے کیا انتخاب کرتا ہے؟ یہ ہنا قریشی صاحبہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ 3 نظمیں، میرا پہلے یہ بھی خیال تھا کہ
तीनों नज़में, एक शायर जो है वो अपनी तीनों चीजें सुनाए, फिर दूसरा सुनाए, फिर दूसरा सुनाए, या एक एक भी सुनाए, लेकिन तीन अच्छा है। लेकिन मुझे ख्याल है कि नसरी नज़म की जो मैं उसकी इब्तिदा में जो कहने की जो कोशिश कर रहा हूँ, वो अलग अलग तीनों शायरों के सुनाने से और ड्रिबल होके चीजें एक निथर कर सामने आने लगी। एक नज्म दूसरे के मुकाबले रखी गई, फिर तीसरी के, फिर वापस गए, फिर वापस आए। तो दूसरी बात इसमें यह है कि ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात इसमें यह है कि जो नज्म है अ, उसका हर आदमी का जो जो थीम, जिसके बारे में हमने अभी शायद सिर्फ एक ही गुफ्तगू सुनी, थीम जो है वो कभी नहीं भी होती। जैसे मैंने कहा कि कभी कोई ख्याल आता है, मगर वो कैसा रहेगा, वो ओझल रहेगा, मानी लफ्जों के पीछे ओझल रहेंगे, या बाहर आके अपना अक्स दिखाएंगे, या कोई चीज एस्टेब्लिश करेंगे। तो नज्म को बहरहाल बयान से बचना चाहिए, और हाशिम बिलाल ने इसको बयान से बचाने की पूरी कोशिश की है। मगर एक आध जगह पर ऐसा है, जैसे उन्होंने कहा और हाँ, तो मेरे ख्याल में और हाँ कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नज्म खुद कह रही थी और हाँ। तो वो ऐसा है कि एक दफा हल्के में नज्में पढ़ी जा रही थी, तो हम भी मौजूद थे। तो हमारे एक दोस्त ने उस नज्म की इब्तिदा में एक गाली थी, वो फौश गाली थी, और गाली देकर उन्होंने नज्म शुरू की। जब ख्ताम पे बारी आई तो मुझे भी मौका मिला, मैंने कुछ ज्यादा बात नहीं की, जिससे अभी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हक बनता है इन तीनों शोरा का कि उन पर बात की जाए। कि मैंने वहाँ ये अर्ज की कि अगर गाली देना मकसूद था तो फिर नज्म लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि गाली वो चीज वाह पूरी कर रही थी, और वाह। अगर गाली हटा दें तो फिर नज्म अपनी वो चीज पूरी कर रही है। इसलिए जो क्लटर है नज्म से, वो जरूर साफ करना चाहिए। लेकिन क्या हर नज्म ऐसी हो सकती है? नहीं। क्या हर शख्स दूसरे के बराबर हो सकता है, यानी वो जैसे वो सोच रहा है? नहीं। तो क्या एक नक्काद जो तनकीद करेगा, आएगा संभलते हुए और असा टेकते हुए, और वो कहेगा कि भाई ऐसा लिखो, तो क्या कोई शायर खुद को तब्दील कर पाएगा? नहीं, कतई नहीं कर पाएगा। लेकिन वो इतना जरूर कर सकता है कि जैसे हमने आज एक इस जो मंजरनामा नसरी नज्म की 9 नज्मों से तश्कील पाया, उसमें हमने देखा कि हिना कुरैशी ने एक बात जो है वो उसका पैमाना मुकर्रर किया, कि जज्बे के साथ जब शायर लिखता है तो वो ऐसे लिखता है एक ख्याल को, और उसमें कभी कभी ऐसा बह जाता है कि उसे उसे रिविजिट करने की रिविजिट करना भूल जाता है। और हमें हाशिम बिलाल ने ये बताया कि देखिए, मैं नज्म के निक सुख से वाकिफ हूँ, और मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैं इसको ऐसे बयान कर रहा हूँ, और उसमें वो बिल्कुल कामयाब रहे। और सनोबर अल्ताफ जो है वो एक बहुत पुख्ता नज्मकार के तौर पे हमारे सामने आती हैं। लेकिन जैसे बुधा, एक ज़ाहिर है कि मैं नहीं कह सकता क्योंकि एक मजहबी हवाला है, लेकिन एक वो क्लीशे है। उसके बावजूद क्लीशे पर ऐसी नज्म लिख देना कि जिसमें औरत का के एक उस सिन्फ की उस गिरिए को के इजहार को पोर्ट्रे कर देना, ये भी एक कमाल है। और इसके साथ फिर उनके आखिरी नज्म तक और उसके दरमियान वाली नज्म जो मिसकैरेज के मुतालिक थी, उसमें वो मिसकैरेज काहे का है, वो सोचने की बात है कि एक एक शायरा, उसकी गिरफ्त कैसे जाती है, वो अपने अंदर ही की उस बात को जिसको महसूस करती आई है पूरे माशरे से, जब उसको लिखने पे आती है तो उस वो किन जिहाद की तरफ जाएगी, वो ऐसी बात कैसे इस्टेब्लिश करेगी कि जिसे सामे कारी, या हो सकता है कि आम कारी भी अगर उसे पढ़े तो उस पर वो अपना असर छोड़े। इसी तरह उनकी तीसरी नज्म है, उस तीसरी नज्म में जो एक बैनुल वजूद हिजर है, वो उसकी कहानी, ये बहुत ही अलमनाक सूरत हाल है। इस पूरे कुर्रे पर 8 अरब लोगों के दरमियान जो रवाबित और इश्काल हैं, और औरत और मर्द के दरमियान, उसके दरमियान जो नज़दीकी और दूरी है, जो वस्ल व हिजर है, और जो उसके अंदर खुशी है, कहकहा है या गिरिया है, वो उसको कैसे बयान करना है।
चुनाचे मैं आज ये बड़ी एक मुतासिर कुन आज ये 9 की 9 नज़में थी। तीनों शायर जो हैं वो भरपूर दाद के मुस्तहिक हैं, और मैं समझता हूँ कि ये आगे चलकर अगर ये लगे रहे, क्योंकि असल बात तो असल बात कंसिस्टेंसी है कि अगर वो लगातार ये काम करते रहें तो ज़रूर है कि ये इनके सामने वो मनाजिल खुली हैं जहाँ पे ये हमें और मनाजिर दिखाने के लिए तैयार हों। बहुत शुक्रिया। अभी हाशिम बिलाल साहब ने लिखा इस चैट पे, जूम के चैट पे, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इंतहाई उम्दा बात हो रही है, इस फोरम के लिए दिली दुआएं कि ऐसा भरपूर सीखने वाला माहौल पैदा किया गया है। मैं भी अभी जब अहमद वारिस साहब को सुन रही थी तो हर बात, खास करके जो उन्होंने ये निशानदेही की ही हाशिम बिलाल के उसमें कि कहाँ क्या जरूरत है किस लफ्ज को कहने की और कहाँ उस लफ्ज को नहीं, कहाँ किसी बात को नहीं कहना चाहिए। इतना सीखने का मेरा मरदा है, इतनी चीजों को उन्होंने समझाया है कि आज की नशिश का मकसद एक तरह से पूरा हुआ कि जो एक मैंने इब्तिदा में कहा था कि मकसद ही यही है कि हम देखें कि नज्म किस तरह से लिखी जा रही है। तो अहमद मारिक साहब की गुफ्तगू से इतना सीखने और समझने का मौका मिला है कि नज्म कैसी लिखी जा रही है। और वो जो पैराग्राफिंग की बात हुई उसके हवाले से गुफ्तगू की आपने। फिर हिना कुरैशी की नज़में के जो एक रॉ में कहीं कहीं वो रिविजिट करना वाली बात। हर फिर हसन अल्ताफ की नज़में कि बुधा के क्लिशे होने के बावजूद, बुधा के मौजूद के क्लिशे होने के बावजूद उन्होंने एक ऐसी नज़म लिखी जो 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 आज की औरत उसको किस तरह से लेती है, अपने 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 वजूद पे किस तरह ले रही है, उस तरह से गुफ्तगू, उस पे गुफ्तगू किया बनवारा साहब ने। बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत उम्दा गुफ्तगू, बल्कि इसमें इस सारी गुफ्तगू की एक एक बात में, हर बात में बनवारा साहब की हम सबके लिए सीखने की बात थी। बहुत अच्छी गुफ्तगू है बनवारा साहब, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपसे। वक्त दरखास्त है कि कुछ नज़में हम आपकी सुनना चाहते हैं। बहुत दिनों बाद आज आप हमारे हाथ लगे हैं। बात यह है कि ये जो नज़मों के मेरे सामने महान बैठे हैं, आप हैं और मसूद कमर साहब हैं, फिर ये तीनों शायर, ये ऐसी शायरी कभी कभी सुनकर जी चाहता है कि आदमी अपनी शायरी पढ़ ले। मैं आपको सच कह रहा हूँ। तो ऐसा है, लेकिन बहरहाल मैं आपको एक नज्म सुनाता हूँ जो बैन बैन है, नसरी नज्म, और उसके सिलसिले में आप उसे समझ जाएंगे। एक मुख्तसर नज्म है, फिर एक दो नज्में और सुना देता हूँ क्योंकि आपने हुक्म किया। तो इजाजत है मसूद कमर साहब? जी जय आप साहिब सदर हैं। ऐसा नहीं, मेरे सदर आप हैं और एंजला हैं और तमाम आप अहबाब हैं। जस्ट नज्म का उन्वान है। अमूमन मैं समझता हूं कि नज्म को उन्वान ना भी हो तो कोई हर्ज नहीं। जस्ट अभी मैं परे था दरे ख्वाब से इस तरफ, दायरे से उधर वो खुद तो नहीं था मगर उसकी परछाई थी। दायरे से उधर, अभी मैं परे था दरे ख्वाब से इस तरफ, वो खुद तो नहीं था दायरे से उधर मगर उसकी परछाई थी। सो मैंने झिझकते हुए बहुत जी कड़ा के कदम दायरे के किनारे पे रखा, उसे छू लिया। वो खुद तो नहीं था मगर लम्स हाथों पे उतरा, हथेली सुनहरे जरे गुल से भरने लगी। क्या बात, वाह वाह वाह। दिल धड़कते हुए रुक गया। जाने क्या जाने जाने क्या भेद था, वो कहीं भी नहीं था मगर दूर आफाक के अंत फैलाव तक रोशनी थी कि आंखों को चुंधिया रही थी। वही जानलेवा सी खुशबू जो सांसों को हमवार, हवा को मुअत्तर, मनाजिर को उजला बनाती हुई घूमती थी। बहुत खामोशी थी। सो मैंने बिना कुछ कहे बस वहीं दायरे के किनारे पे खुद से इजाजत तलब की, हिसारे बदन की अलामत हटाई, कदम आगे रखा। कोई चीज जैसे छनाके से नीचे गिरी और टूटी हुई किरचियां उसी दायरे में मुक़य्यद बिखरती रहीं। बाज़गश्त उसके चारों तरफ बाज़गश्त उसके चारों तरफ, सर पटकती रही तो मैं भी न पलटा।
ذرا پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، اجل کی رفاقت کے پل سے گزرتے ہوئے غم کے جوتے اتارے، بہت تیز چلنے لگا، بڑا فاصلہ تھا بڑا فاصلہ تھا ابھی، شفق کے قریب اندھیرا نہیں تھا، ہتھیلی سنہرے زرے گل سے روشن چمکتی تھی، اور میں بہت برق رفتار تھا، ابھی راستے میں تھا میں دائرے سے نکل کر در خواب سے اس طرف۔ واہ، کیا بات، واہ جی، بہت بہت خوب، بہت اعلیٰ بہت صاحب، عمدہ۔ بہت خوب۔ کیا بڑی بات۔ کمال۔ بیچ میں میرا کنیکشن چلا گیا تھا، اس اچھا لیے اچھا معذرت۔ اچھا اچھا، میں ایک بات اور، ہمارے ساتھ یوسف خالد بھی موجود ہیں، تھوڑا دیر سے ہمیں جوائن کیا لیکن موجود ہیں، نظم کے بہت اچھے شاعر، مسیحی ہمارے سینئر شاعر، خوش آمدید یوسف خالد صاحب۔ جی احمد والا صاحب، جی نظمیں ہم سن رہے ہیں آپ کی۔ جی 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 ایک نظم اور ہے، اس نظم کا جی، عنوان ہے کنارے زندگی۔ کنارے زندگی۔ کنارے زندگی، زندگی کو میں نے آواز دی، درمیان میں موت کا پل تھا، میں کچھ دیر وہاں واہ، ٹھہرا، ہوا دریا اور پہاڑوں کے دامن سے سر ٹکراتی رہی، میں نے موت اور زندگی کو ہم آغوش دیکھا جب میری ماں نے مجھے جنم دیا، واہ، نشیب کی اتھا سے آسمان کی پناہ تک، مقام محمود تک، میرے معبود تک، میری عمر کی خاک بکھری ہوئی تھی، تمام منظروں سے میں نہیں گزرا تھا، وہ خود گزر گئے تھے، شام کے سمے کا تھکا ہارا دن، میں اپنی تھکن سے بے نیاز، ہونے نہ ہونے کی خبر سے بے خبر رونے لگتا ہوں، وقت اور خیال کا سیال میرے چہرے اور راستوں پر بہتا ہے، میرے بوجھل ہوتے ہوئے قدم زندگی سے زندگی کی طرف جاتے ہوئے دیر لگتی ہے، خاموشی کے تختے پر موت کے پل کی ریلنگ کو تھامے میرے شل ہاتھ، زندگی کو آواز دینے کی طاقت مجتمع کرتے ہوئے، شام اور مسافت کی ہولناکی میں میری آواز کہیں کھو گئی تھی۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ، جی بہت شکریہ۔ ایک یہ نظم ایک جیسے وہ کسی واقعے سے، جیسے ابھی ہم نے سنا اور بات بھی ہوئی، متاثر ہو کے بھی کوئی نظم ہو، تو لہٰذا ایک آدمی کے اندر بھی کئی رخ ہیں جہاں سے وہ کی نظم پیدا ہو سکتی ہے۔ نظم کا عنوان ہے پڑوسی۔ وہ پھر آئیں گے تازہ دم ہو کر، ادھیڑ دیں گے تمہارے دریدہ بدن گولیوں کی بارش سے، اور تم پھر سو جاؤ گے، اور وہ پھر آئیں گے تھوڑا سستا کر، تمہارے گھروں کی کیاریاں پھلانگتے ہوئے روند ڈالیں گے تمہارے بچے اور پھول، ملیا میٹ کر دیں گے تمہارے خواب، بین ڈالتی رہیں گی سسکتی ہوئی روحیں، تمہاری تاراج بستی میں آنسو بہاتی رہے گی لہو میں بھیگی ہوا، وہ دہرائیں گے اضافوں کے ساتھ تیسری جگہ جو ہو چکا ہے ان کے ساتھ کسی اور جگہ، وہ برتر ہیں، وہ کہتے ہیں خدا نے انہیں کہا، سو تائید ازدی سے وہ تمہیں ہلاک کرتے ہیں، اور ہتھیا لیتے ہیں رفتہ رفتہ تمہاری بستی، جب تم نیند سے جاگو تو اپنی غلیل اور پھسے راکٹ پھینک دینا، اور اپنی ایک کے بعد ایک کے مرتے جانے کی بشارت کو پھاڑ دینا، کیونکہ وہ پھر آئیں گے۔ بہت اچھے مبارک صاحب، واہ واہ، بہت خوبصورت۔ بڑی محبت، بڑی عنایت، بڑی عنایت، سما خراشی کی بہت بہت مالک صاحب، کمال نظمیں، بڑی محبت، بڑی محبت۔ احباب گرامی، میں تھوڑا سا تاخیر سے پہنچا ہوں، تو میں احمد مبارک صاحب کی گفتگو زیادہ تو نہیں سن سکا، لیکن جتنی سنی ماشاءاللہ
انہوں نے بڑے بھرپور انداز سے نظم کے مختلف جو حوالے ہیں ان کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، سیکھنے کا موقع ملا، اور ابھی جو انہوں نے اپنی نظمیں سنائی وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت پر اثر تھی۔ تو میں چونکہ اس انٹرنیٹ کی دنیا یا یہ جو کمپیوٹر کی دنیا ہے اس سے تھوڑا سا ناواقف ہوں، تو بڑی دیر تک کوشش کرتا رہا کسی طریقے میرا رابطہ ہو جائے، تو وہ میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو پھر وہ بیٹا کہیں سے آ گیا، تو میں نے کہا یار یہ میرا تھوڑا سا مسئلہ حل کرو، تو اس نے بہرحال یہ تھوڑے سے جو آخری وقت مجھے میسر آ گیا، تو آپ دوستوں کی گفتگو بس سنی۔ انٹرنیٹ اور بیٹا آپ سے واقف ہو گیا نا، وہ آپ تو نہیں ہوئے جی بالکل صحیح بات کیا ہے۔ کہیں تو یہ مسائل ہیں، بہرحال یہ بڑی خوبصورت ایک کوشش ہے جو انجیلا کر رہی ہے اور آپ لوگ کر رہے ہیں، قمر صاحب کر رہے ہیں، کہ اس سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، چیزوں کو جاننے کا موقع ملتا ہے اور ایک وسعت آتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جیسے احمد مبارک صاحب نے کہا کہ ہم دنیا کے حوالے سے شاید بہت تھوڑی جگہ ہمارے پاس ہے جہاں ہم کوئی اپنا شناخت رکھتے ہیں یا پہچان رکھتے ہیں، تو یقینی طور پہ جیسے جیسے انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کے اندر وسعت آتی ہے۔ تو جو نثری نظم کے حوالے سے ابھی تک بھی لوگ جو ہیں وہ بحث و مباحثہ میں پڑے رہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نثری نظم کا وجود جو ہے وہ اب تسلیم کیا جا چکا ہے، اور اس کی جو میرا خیال ہے، میں قطع کلام معاف، ہم نے پچھلے ہفتے ایک تجویز کی تھی کہ ہم نثری نظم پہ ایک باقاعدہ پروگرام کریں گے جس پہ ہم ساری یہ گفتگو جی کریں گے، بہت ضرور کیونکہ انشاءاللہ۔ یہ جی ایک جی وہ بالکل اپنا مبارک صاحب نے تو کہا ہے کہ بھی نثری نظم نے جہاں بہت سے کلیشے توڑ دیے، ختم کر دیے، تو یہ بھی ختم کر دیں، لیکن پھر بھی صاحب صدر کی تک گفتگو کے بعد پھر جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی اور نہ گفتگو کرے، ہم صحیح اسی بات ہے، لیے بالکل ساری صحیح سب بات کو ہے، تقریر کرتے یہ بلاتے بالکل ہیں۔ آپ کی بات نہیں نہیں، درست ہے۔ بہت بہت شکریہ، نہیں نہیں بہت 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 آپ کا، میں یوسف خالی صاحب کا آپ ذرا لیٹ آئے تھے، لیکن ہم آپ سے بھی کسی دن اسی سلسلے میں آپ کو اپنا دیں گے زحمت، تاکہ آپ سے ہم اس سلسلے میں گفتگو تفصیل سے سن سکیں۔ ٹھیک ہے میں تو آپ جی سے بالکل سیکھنے کے لیے آتا ہوں ٹھیک ہے، تو تھوڑا بہت بہت۔ شکریہ چلیے۔ انشاءاللہ، بڑا اچھا رہا۔ تو میں تو بہت میں مسعود قمر کہ صاحب نشست کے میں اختتام کرانے کیجیے۔ جی، میں سب سے پہلے تو آج جیسے کہ انجلا نے بھی کہا، اب یوسف صاحب نے کہا، اور سب نے محسوس کیا، آج کا پروگرام کی جو سب سے اہم بات ہے وہ مبارک صاحب کا نثری نظم کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے وہ جو گفتگو تھی کہ وہ شاعری نثری نظم کیسی ہونی چاہیے، اور شاعر کہاں کھڑا ہے اور اس کی نظم کہاں کھڑی، اس کو انہوں نے اتنی تفصیل سے اور اتنی خوبصورت اور سادہ زبان میں اتنی اچھی عمدہ گفتگو کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو آج آنے والے ہیں ان سب کے لیے یہ ایک بہت اہم مبارک موقع تھا کہ انہوں نے یہ سب سنا اور انہوں نے اس پہ غور سے سن کر اس پہ عمل بھی کریں گے۔ مطلب میں جو ہے وہ جو آج نئے ہمارے 3 شاعر آئے ہیں یہاں، حنا قریشی صاحبہ یہ پہلی دفعہ یہاں ہماری اس تنظیم میں آئی ہیں، اپنا ہاشم بلال بھی، اور سنوبر الطاف صاحبہ بھی، ہم ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ یہ میری اور انجلا کی درخواست پہ یہ تشریف لائے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم آئندہ بھی ان کو اپنے اجلاسوں میں لنک بھیجا کریں، یہ آپ آئیں تو اور بھی ان سے یوسف صاحب کا میں پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ یہاں چلے دیر سے ہی آئے لیکن وہ آئے ہیں، اور اس کے ساتھ آج میں خصوصی طور پر نجمہ منصور صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ایک یہ نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ پہلے ہم نہیں کرتے تھے، لیکن بہت سے لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ اس اجلاس کی جو کاروائی ہے وہ لکھ دیا کریں اور اگلے اجلاس میں سنا دیا کریں اور اس کو اپنی پیج پہ بھی لگا دیا کریں، تو نجمہ منصور صاحبہ نے یہ بہت خوبصورتی سے وہ لکھا ہے پچھلے اجلاس کو، میں ان کا بہت خصوصی طور پر شکر گزار ہوں۔ اور پھر ناجیہ جو ہماری ریکارڈنگ بھی کرتی ہیں، آج تو انہوں نے وہ ساری کاروائی بھی پڑھی، اور اینجلا ہمیش جو ہے وہ اب آپ مجھے پتا ہے کہ وہ کتنی مصروف ہوتی ہیں اپنے
दफ्तरी मामलात और घर के मामले, लेकिन वो फिर भी ये इसको लेकर चल रही हैं। मैं तमाम अहबाब जो यहाँ तशरीफ लाए उनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही आज के इजलास के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ, और आइंदा हफ्ते हम जो है किसी और बेहतर प्रोग्राम के साथ फिर लाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफिज, जी साहब। शब अल्लाह खैर, हाफिज, शब खैर, सब खैर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।